پہلا سوال اس طرح ہے، درج ذیل میں سے کون سے ناطق عدد کی عشری کسر کی صورت مختتم ہے اور کون سے عدد کی عشری صورت غیر مختتم ہے؟ اب پہلے سوال کا ضمنی سوال ہے 13/5 یا 13/5۔ اب ہم نے اس سوال پہ غور کیے تو یہاں پر 13 جو ہے یہ مقسوم ہے اور 5 جو ہے وہ مقسوم علیہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تقسیم کے عمل میں تقسیم کی علامت کے اندر مقسوم کو لکھا جاتا ہے اور تقسیم کی علامت کے باہر مقسوم علیہ لکھا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر 5 جو ہے وہ تقسیم کی علامت کے باہر لکھا جائے گا اور 13 جو ہے وہ تقسیم کی علامت کے اندر لکھا جائے گا۔ اب 5 کا پہاڑا جو ہے یہ 13 تک پڑھنا پڑے گا، لیکن 5 کے پہاڑے میں 13 نہیں آتے ہیں تو 13 سے چھوٹا عدد لینا پڑے گا، یعنی 10 لینا پڑے گا۔ تو 10 کے لیے ہم کو 5 کا پہاڑا 2 تک پڑھنا پڑے گا، یعنی 5 دونی 10۔ اب 13 میں سے 10 کو اگر تفریق کیے تو جواب آئے گا 3۔ اب یہاں پر 3 جو ہے یہ مقسوم ہے اور 5 جو ہے یہ مقسوم علیہ ہے۔ تقسیم کے عمل میں مقسوم جو ہے وہ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے مقسوم علیہ سے، لیکن یہاں چھوٹا ہے۔ اب یہاں پر 3 کو 5 سے بڑا کرنے کے لیے اوپر جو خارجی قسمت 2 ہے تو اس کے سامنے اشاریہ لگانا پڑے گا، اور اس اشاریہ پر جو ہے 3 کے سامنے ایک صفر لگے گا، یعنی یہاں پر اب صفر لگنے کے بعد مقسوم جو ہے وہ 30 ہو گیا اور مقسوم علیہ جو ہے وہ 5 اپنے مقام پر جیسا کا ویسا ہے۔ اب 5 کے پہاڑے میں 30 آتے ہیں، یعنی 5 کا پہاڑا ہم کو 6 تک پڑھنا پڑے گا تو 30 آ جائے گے، یعنی یہاں پر اشاریہ کے آگے 6 کا خارجی قسمت لگے گا اور 5 6 کے 30 جواب آئے گا۔ پھر 30 میں سے 30 کو اگر ہم نے تفریق کیے تو جواب صفر آئے گا۔ اب کیونکہ یہاں تقسیم کا عمل ختم ہوا، لہٰذا اس سوال کی عشری صورت مختتم ہے تقسیم کا عمل ختم ہونے کے بعد۔ اب اس سوال کا دوسرا ضمنی سوال ہے 2/11۔ اب اس سوال پہ اگر ہم نے غور کیے تو یہاں پر جو 11 ہے یہ مقسوم علیہ ہے اور 2 جو ہے وہ مقسوم ہے۔ اب ہم اس کے پہلے کے سوال میں دیکھ چکے ہیں کہ مقسوم کو کہاں لکھا جاتا ہے اور مقسوم علیہ کو کہاں لکھا جاتا ہے، لہٰذا 11 جو ہے وہ باہر لکھا جائے گا اور جو 2 ہے وہ تقسیم کی علامت کے اندر لکھا جائے گا۔ اب اس سوال میں مقسوم چھوٹا ہے اور مقسوم علیہ بڑا ہے۔ پچھلے سوال میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مقسوم کو مقسوم علیہ سے اگر بڑا کرنا ہے تو پہلے اشاریہ لگتا ہے اور اس اشاریہ پر ایک صفر لگتا ہے، لہٰذا یہاں پر خارجی قسمت میں پہلے اشاریہ لگے گا اور اس اشاریہ پر ایک صفر لگے گا، یعنی 2 کے سامنے ایک صفر لگ گیا۔ اب یہاں پر 2 کی جگہ 20 ہو گیا۔ اب 20 اور 11 پر اگر غور کیے تو 20 جو ہے یہ مقسوم ہے اور 11 جو ہے یہ مقسوم علیہ ہے، یعنی مقسوم بڑا ہو گیا اور مقسوم علیہ چھوٹا ہے۔ پھر 11 کا پہاڑا 20 آئے تک پڑھنا پڑے گا، لیکن 11 کے پہاڑے میں 20 نہیں آتے تو خارجی قسمت جو ہے وہ 1 کا لگے گا، یعنی 11 ایکا 11۔ پھر 20 میں سے 11 کو اگر تفریق کیے تو 9 بچے گا۔ اب یہاں پر پھر واپس سے 9 جو ہے مقسوم علیہ 11 سے چھوٹا ہے، یہاں پر ہم کو مقسوم کو اگر مقسوم علیہ سے بڑا کرنا ہے تو اشاریہ پر صفر لگے گا، لیکن اشاریہ آلریڈی لگا ہوا ہے تو اسی اشاریہ پر ہم واپس سے ایک صفر لگائیں گے 9 کے آگے۔ پھر 9 کے آگے صفر لگنے کے بعد میں یہ ہو جائے گا 90۔ پھر 11 کا پہاڑا 90 آئے تک پڑھنا پڑے گا، لیکن 90 11 کے پہاڑے میں نہیں آتے تو 90 سے چھوٹا عدد لینا پڑے گا، یعنی 11 8 88، یعنی خارجی قسمت 8 لگے گا اور اس جواب آئے گا 88۔ پھر 90 میں سے اگر 88 کو تفریق کیے تو جواب 2 بچے گا۔ پھر واپس 2 جو ہے مقسوم ہے اور یہ مقسوم علیہ سے چھوٹا ہے، پھر اس کو بڑا کرنا ہے تو اوپر آلریڈی ایک اشاریہ ہے، اس اشاریہ پر ہم ایک صفر اور لگا سکتے ہیں، یعنی 2 کے آگے ایک صفر اگر لگا دیے تو یہ ہو جائے گا 20۔ پھر 20 جو ہے 11 سے بڑا ہے، پھر واپس یہاں پر 1 کا خارجی قسمت لگے گا اور 11 ایکا 11 جواب آئے گا۔ پھر 11 کو 20 میں سے اگر تفریق کیے تو جواب 9 آئے گا۔ پھر واپس 9 جو ہے یہ مقسوم علیہ 11 سے چھوٹا ہے، اس کو بڑا کرنے کے لیے واپس یہاں پر ایک صفر لگائے گے، اشاریہ آلریڈی پہلے سے لگا ہوا ہے۔ پھر 11 کا پہاڑا 8 تک پڑھنا پڑے گا، یعنی خارجی قسمت 8 کا لگے گا اور 11 8 88 جواب آئے گا۔ پھر تفریق کے عمل سے یہاں پر جو ہے واپس 2 بچے گا، لیکن
यहाँ पर आशार्य के आगे दो अदद बार बार दोहराए जा रहे हैं और तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होगा, लिहाजा अशरी सूरत जो है गैर मुख्ततिम मत वाली है। गैर मुख्ततिम यानी इसकी अशरी सूरत कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और मत वाली इसलिए कि आशारिया के आगे दो अदद 1 8 1 8 1 8 लामहदूद मकाम तक रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, इसलिए इसकी अशरी सूरत जो है गैर मुख्ततिम मत वाली है। अब इस सवाल का तीसरा ज़िमनी सवाल है 29 तकसीम 11, 29 तकसीम 16 यानी 29/16। अब अगर हमने इस सवाल पे गौर किए तो 16 जो है ये मक़सूम अलय है और 29 जो है ये मक़सूम है, और हम जानते हैं कि मक़सूम को कहाँ लिखा जाता है और मक़सूम अलय को कहाँ लिखा जाता है, लिहाजा 16 जो है तकसीम की अलामत के बाहर लिखा जाएगा और 29 जो है वो तकसीम की अलामत के अंदर लिखा जाएगा। फिर 16 का पहाड़ा 29 आए तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 16 के पहाड़े में 29 नहीं आते हैं, तो 29 से छोटा अदद जो 16 के पहाड़े में आता है तो 16 एका 16। दो इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि दो लिए तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे और 32 29 से बड़ा है, लिहाजा एक का खारिज किस्मत लगेगा 16 एका 16। फिर 29 में से 16 को अगर हमने तफरीक किए तो 13 बचेगा, लेकिन 13 जो है ये मक़सूम अलय 16 से छोटा है, और हम इसके पहले के सवाल में देख चुके हैं कि मक़सूम को मक़सूम अलय से बड़ा करने का अमल कौन सा है, यानी खारिजी किस्मत 1 के आगे अशारिया लगेगा और उस अशारिया पर 13 के आगे एक सिफर लगेगा तो ये 130 हो जाएगा। फिर 16 के पहाड़े में 130 नहीं आते तो 16 ठी 128 हो गए जो कि 130 से छोटे हैं। फिर 130 में से 128 को अगर हमने तफरीक किए तो 2 बचेगा, 2 जो है 16 से छोटा है, अशारिया ऑलरेडी है, उस अशारिया पर हम एक सिफर लगा सकते हैं। फिर 16 का पढ़ा 1 तक पढ़ना पड़ेगा, 16 एका 16, 1 का खारिजी किस्मत लगेगा, और 20 में से 16 को अगर हमने तफरीक किए तो जवाब 4 आएगा। फिर वापस 4 जो है ये 16 से छोटा है और 4 को 16 से बड़ा करने के लिए आशारिया खारिजी किस्मत में ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसी आशारिया की बुनियाद पर हम 4 के आगे एक सिफर लगा सकते हैं, यानी 4 की जगह अब 40 हो गया। फिर 16 दूनी 32, 2 का खारिजी किस्मत लगेगा और 40 के नीचे 32 लेगा जाएगा। फिर 40 में से 32 को अगर तफरीक किए तो जवाब 8 आएगा, और फिर 8 जो है 16 से छोटा है, वापस आशारिया ऑलरेडी लगा हुआ है, उसी आशारिया की बुनियाद पर 8 के आगे हम सिफर लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 80, यानी 16 पंजे 80। लिहाजा यहाँ पर इसकी अशरी सूरत ख़त्म हुई और ये अशरी सूरत जो है ये मुख्ततिम अशरी सूरत कहलाएगी।